السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں مریم زیبا، کنسلٹنٹ ہوم اسکولنگ ایٹ PRC. اچھا، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم معاشرے میں ایک مختلف نئی چیز لے کر آتے ہیں تو ہمیں جس دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس دباؤ کا ہمارے بچوں کو سامنا کرنا پڑے گا، اس کا کس طرح سے مقابلہ کیا جائے. تو اس میں یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں، ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ کیوں ہم کر رہے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں. ہمیں اس کے بارے میں پورا اعتماد ہونا چاہیے، پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ اگر ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی سے کاپی پیپر پینسل لے کر بیٹھ جائیں اور لکھیں کہ ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں، سارے فوائد گنیں، اور ان سارے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کیوں کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اپنے جو آپ کی استقامت ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی. دوسرا، اپنے بچوں کو بھی وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہیں بچوں سے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم ہوم اسکولنگ کریں، اس میں کیوں کرنا چاہتی ہوں. اپنے اسپاؤس کو بھی، اپنے ہسبینڈ کو بھی، اپنے گھر میں دوسرے قریبی رشتہ داروں کو بھی یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہیں، بتاتے رہیں. اور اس کے بعد آپ کو پورا اعتماد ہو جائے، بچے کو پورا اعتماد ہو جائے. اور اس معاملے میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ اگر ہم یہ سوچیں کہ آنے والے ٹائم میں ہمیں اس طرح کے کسی دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یا ایسا وقت آئے گا جب سب قبول کر لیں گے، تو یہ آخری دم تک جو ہے یہ اسٹرگل جو ہے، یہ جدوجہد جاری رہے گی. آپ کو زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پہ ضرور کوئی ملے گا جو آپ کو کہے گا کہ آپ نے صحیح نہیں کیا. تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں زندگی میں فیس کرنی ہی ہیں. اور یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے، بچے کی گرومنگ کا ایک حصہ ہے، ہماری اپنی گرومنگ کا ایک حصہ ہے کہ ہم جو موقف اپناتے ہیں، جو ہمارا نقطہ نظر ہوتا ہے، ہم اس کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلی کرتے ہیں، جیسے شرمسار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یا جن کا کام نیچا دکھانا ہوتا ہے. وہ ہمیں جب لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جانچ پرکھ سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے کا موڈ صرف بحث برائے بحث ہے، تو محض آرائی ہے. تو ایسے حالات میں ان سے بحث میں الجھنا فضول ہے. تو ان کو صرف ان کے کنسرنس ویلیڈیٹ کریں. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ہمارے قریبی عزیز ہی ہوں گے، اور ان کا عزت احترام ہمارے لیے ضروری ہوگا. تو ایسے حالات میں ان کی بات سنیں. اور جب آپ کو اپنے موقف پر اعتماد ہوگا تو آپ کے اندر یہ کانفیڈنس ہوگا کہ آپ دوسرے کی بات کو سنیں گے، آپ کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ ان کی بات سنیں، اس کے بعد اس کی توثیق کریں، اس کو ویلیڈیٹ کریں کہ اچھا آپ کو جو ہے اس معاملے میں آپ کو یہ آپ کی رائے ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کرنے سے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، اچھا آپ کی یہ رائے ہے. تو ایک دفعہ ان کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم ان کی بات سمجھ گئے ہیں، تو ان کی ریزسٹنس میں ایک دم سے کمی آ جائے گی، اور خود بھی اس چیز پہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہاں تو اس نے میری بات سنی، تو شاید مجھے خود غور کرنا چاہیے. عام ایک انسان جو فطری طور پر یہ انسان کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہماری بات کو آگے سے ریزسٹ نہیں کرتا تو پھر ہم اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا، پھر بچوں کو جب قدم قدم پر اس طرح کا بچے سنیں گے کہ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں، اچھا تو وہ مذاق اڑائیں گے. اس میں بچوں کو کچھ جملے جو ہے وہ جیسے سکھائیں. جیسے میرے بچے شروع میں جب وہ جاتے تھے، تو اب تو ماشاءاللہ کسی کو بھی پتہ لگ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں. وہ آگے سے بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اب اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے عام پبلک میں بھی. لیکن اگر ایسے کچھ بچے جیسے ان کی ایج کے بچے ملتے ہیں، اچھا یہ ہوم اسکولنگ، اچھا تو تم تو گھر میں ہی ماما بابا کے ساتھ ہی رہتے ہو، ایسے معاملات میں بچوں کو کچھ جملے سکھائیں. جیسے اچھا یو ڈونٹ نو اباؤٹ ہوم اسکولنگ، یو بیٹر گو گوگل. آپ جائیں اور گوگل کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا ہوم اسکولنگ کیا ہوتی ہے. بچوں کو ایسے کچھ جملے سکھائیں. اور جب بچے دیکھتے ہیں کہ بڑے اپریشیٹ کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، تو دوسرے بچے بھی جو ہے وہ جان جاتے ہیں، اور ہمارے بچوں میں بھی ایک اعتماد ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے.
تیسری جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے بچوں کی سیلف اسٹیم پہ کام کرنا، اپنے سیلف اسٹیم اور بچوں کے سیلف اسٹیم پہ کام کرنا۔ بچوں کو پہلے بھی میں نے ایک اور آڈیو میں بھی کہا تھا کہ بچوں کے اندر جو سوچنے سمجھنے کی تھاٹ فلنس یا تھنکنگ سوچ بچار کی عادت جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، تو بچوں کو بار بار ٹوکنا یا آرڈر کرنا کسی چیزوں کو ان کے اوپر لاگو کرنے کے بجائے ان کو ان سب فیصلوں میں، ان سب چیزوں میں ان کی ڈسکشن کو شامل کریں، ان کی رائے کو اہمیت دیں۔ جب بچوں کی رائے کو ہم اہمیت دیں گے، اس کی رائے کو اہمیت دینا اور رائے ماننا، کسی کی بات کو اہمیت دینا اور کسی کی بات کو مان لینا، ان میں فرق ہے۔ کسی بات سننے اور اس کو مان لینے اور اس کو اہمیت دینے میں فرق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی بات سنیں گے تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا، نہیں، ہم کسی کی بات سنتے ہیں حوصلے کے ساتھ تو اس کا ضروری مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی بات مان رہے ہیں، ہم اس کی بات سن رہے ہیں۔ تو بچوں کے اندر جب ہم بچوں کی بات سنتے ہیں، اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو ان کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے۔ جب بچوں کے اندر سیلف اسٹیم ہائی ہوتا ہے، وہ اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کسی قسم کے نیگیٹو پریشر کو وہ لوگ اپنی ذات پہ نہیں لیتے۔ تو بچوں کی سیلف اسٹیم کو بڑھانے کے لیے ہر کوشش کریں۔ اس میں پیرنٹنگ پی آر سی کے آڈیوز، ویب سائٹ کو، یوٹیوب چینل کو سرچ کریں، اس کو یوٹیوب چینل پہ آڈیوز ہیں بے شمار، ان کو سنیں، اور گوگل کریں، کتابیں پڑھیں، اور اپنے اور بچوں کی سیلف اسٹیم پہ کام کریں۔ یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، رکاوٹیں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، ہم نے اپنے لیے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو پھر ہمیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔